بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ اسباق میں ہم جملہ خبریہ اور اس کی قسمیں پڑھ چکے ہیں کہ جملہ خبریہ کی قسمیں ہیں اسمیہ، جملہ فعلیہ. تو جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ، اور ہم اس کی تعریف بھی پڑھ چکے ہیں کہ جملے کی دو قسمیں تھیں، اولاً خبریہ اور انشائیہ. خبریہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، اور جملہ خبریہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور انشائیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. اس میں اس بات کی مہر نہ لگا سکیں، کوئی بات کا فیصلہ، اس بات کا حکم نہ لگائے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہو وہ اس کے اندر جھوٹ یا سچ کا کوئی پہلو ہے. جو بات ہے وہ انشاء ہے. انشاء یعنی سامنے والے سے کسی بات کی طلب ہے، یا پھر ایسی چیز ہے جس پر کوئی حکم سچ اور جھوٹ کے اعتبار سے نہیں لگایا جا سکتا. عام طور پر جملہ انشائیہ کی کچھ قسمیں بیان کی جاتی ہیں، جیسے سب سے پہلی مثال ہے امر. امر آپ پڑھ چکے ہیں. امر کہتے ہیں کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے کہ آپ یہ کام کرو، اسے کہتے ہیں امر. جیسے مثال ہے اسجد، آپ سجدہ کریں. اب ظاہر بات ہے یہاں پر امر کسی نے حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا، یعنی سامنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سجدہ کرو. تو یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اس جملے میں سننے والا کہنے والے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سچ کہہ رہے ہو، آپ جھوٹ کہہ رہے ہو. اس کے برخلاف اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے سجدہ کیا، تو یہ جملہ خبریہ ہوتا، اور کہنے والا جب کہہ رہا ہے میں نے سجدہ کیا، تو سننے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ صحیح بات کہے، آپ سچ کہہ رہے ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہے کہ آپ نے غلط بات ہے، میں نے دیکھا آپ نے کوئی سجدہ نہیں کیا. تو یہ جملہ خبریہ میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اسجد آپ سجدہ کرو، متکلم بولنے والا مخاطب سے کہہ رہا ہے آپ سجدہ کرو، ایک کام کرنے کو کہہ رہا ہے، تو یہاں پر سننے والا یا تو سجدہ کرے گا یا تو نہیں کرے گا، وہ اس کے اوپر ہے. لیکن وہ بولنے والے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سچ بول رہے ہو یا آپ جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ یہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے. یہ جملہ انشائیہ ہے، اور انشاء کے اندر سامنے والے سے ایک چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ فعل کو کرے. اسی طرح امر کی دوسری قسم ہے نہیں. اس میں بھی حکم دیا جاتا ہے. امر میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور نہیں میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اب طلبہ عزیز، اس نہیں کی رسم الخط پہ آپ توجہ دیں. اب نہیں دیکھیں گے آپ کے نہیں کیسا لکھا ہوا ہے. ایک اردو میں نہیں کا استعمال ہوتا ہے جس کے آخر میں نون گنہ بھی ہوتا ہے. نہیں، یہ وہ نہیں ہے. اس میں صرف 3 حرف ہیں، نون، ہا اور یا. یہ عربی والی نہیں ہے. تو بہت سے لوگ اس کو لکھنے میں غلطی کرتے ہیں، تو اس کی رسم الخط پر توجہ دیں. تو نہیں بھی ایک ایسی قسم ہے جو جملہ انشائیہ ہے، جیسے لا تقتل، آپ قتل مت کرو. اب اس جملے میں متکلم یعنی بولنے والا مخاطب کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک قتل کرنے والا کام مت کرو. اور ظاہر بات ہے مخاطب سے کہا جا رہا ہے تو مخاطب اس کو اس کام کو کرے نہ کرے اس کی مرضی، وہ اس کے اوپر ہے. لیکن یہ مخاطب جو سن رہا ہے، جس سے کہا جا رہا ہے، وہ بولنے والے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سچ کہہ رہے ہو یا آپ جھوٹ کہہ رہے ہو. تو یہ جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے. تیسری قسم ہے استفہام، سوال. کسی بھی قسم کا کوئی سوال کر رہا ہے تو سوال کرنے والا منتظر ہوتا ہے، متمنی ہوتا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، نہ یہ کہ اس کے سوال پر کوئی فیصلہ لگا دے کہ بھائی آپ کا سوال سچ ہے، آپ کا سوال جھوٹ ہے. سوالات پر سچ اور جھوٹ کا حکم اور فیصلہ نہیں کیا جاتا. جیسے مثال ہے این تذهبون، تم کہاں جاؤ گے یا تم کہاں جا رہے ہو. اب بولنے والے نے سوال کیا ہے. استفہام سوال کرنے کے لیے کہتے ہیں، سوال کرنے کو عربی میں استفہام کہتے ہیں.
اب سوال کیا گیا ہے این تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو؟ اب متکلم نے پوچھا ہے، بولنے والے نے پوچھا ہے، اور مخاطب نے سنا ہے، تو اب مخاطب اس کو جواب دے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں یا ہم نہیں جا رہے ہیں، جو بھی جواب دینا ہوگا۔ لیکن مخاطب جس نے سنا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سچ بول رہے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ اس پر جملہ انشائیہ کی یہی تعریف سب سے اچھی ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، یعنی اس کی بات پر سچ اور جھوٹ کا لیبل نہیں لگایا جا سکتا۔ اب ہے چوتھی قسم تمنی۔ تمنی عربی میں تمنی بولتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں تمنا کرنا، کسی بات کی خواہش کرنا۔ اب کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے تمنا کرے یا لیتنی کنت ترابا، یہ قرآن کریم کی مثال ہے، یا لیتنی کنت ترابا، کوئی تمنا کر رہا ہے اے کاش میں مٹی ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ ایک شخص بیٹھے بیٹھے ایک تمنا کا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا لیتنی کنت ترابا۔ اب اگر کوئی اس طرح کی تمنا کا اظہار کر رہا ہے اور سننے والا اب یہاں پر سن رہا ہے، تو سننے والا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ سچ بول رہے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ بس اس کی تمنا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ ایسی تمنا ہے جس کے اوپر سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہر قسم کی تمنائیں، جتنی بھی تمنا آدمی کرتا ہے، وہ ساری کی ساری جملہ انشائیہ کی قسموں میں جائیں گی۔ پانچویں چیز ہے ترجی۔ ترجی یعنی امید کرنا۔ امید کرنا، مجھے امید ہے کہ فلاں چیز ایسی ہو جائے گی، مجھے امید ہے کہ آج یہ کام ہو جائے گا۔ ایک آدمی امید کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب امید ظاہر کر رہا ہے تو سننے والا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ سچ بول رہے ہو۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی امید بیکار ہے، سامنے والے سے کام نہیں ہوگا، آپ کی امید واقعی عمدہ ہے۔ اس کے امید پہ اچھے اور برے ہونے کا تو حکم لگایا جا سکتا ہے، یا ممکن یا ناممکن کا حکم تو لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ آپ کی امید سچی ہے یا آپ کی امید جھوٹی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک قسم ہے تعجب۔ اب تعجب ایک ایسی چیز ہے کہ ایک آدمی کسی چیز کو دیکھے، سنے، معلوم ہو اس کو کسی چیز کا، اور وہ اس پر تعجب کا اظہار کرے۔ اب ظاہر بات ہے وہ تعجب کے لیے جس لفظ کا بھی وہ استعمال کرے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ وہ اس پر سچ اور جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ تو کیونکہ تعجب ایک ایسی چیز ہے کہ اس نے تعجب کر لیا، اور تعجب ہونے کے بعد اس نے جو بھی لفظ سبحان اللہ یہ کیسا ہو گیا، یا جو بھی تعجب کے الفاظ وہ کرے، واہ کیا بات ہے، یہ اردو میں اس طرح کا تعجب کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تعجب بھی جملہ انشائیہ میں ہے، کیونکہ اس سے کوئی حکم لگانے والا نہیں لگا سکتا کہ آپ سچ بول رہے ہو یا آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو مسئلہ جملہ انشائیہ میں یہی ہے کہ کہنے والا جب بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعات کی سننے والے کو کوئی خبر نہیں معلوم ہو رہی، بلکہ ایک اظہار ہو رہا ہے کسی چیز کا، اور اس پر سچ اور جھوٹ کا حکم نہیں لگا سکتا۔ تو یہ جملہ انشائیہ کی ابھی ہم نے 5 قسمیں پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں آئندہ کی 5 قسمیں پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1 امر، جیسے اسجد سجدہ کر، نہیں جیسے لا تقتل آپ قتل مت کرو۔ نمبر 3 استفہام سوال کرنا، جیسے این تذہبون تم کہاں جاؤ گے۔ 4 تمنا کرنا، جیسے یا لیتنی کنت ترابا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ ترجی امید کرنا، جیسے لعلکم تعقلون امید ہے کہ تم سمجھو۔ اور ایک مثال اور ایک قسم نمبر 10 تعجب پہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں بات ہوگی کہ تعجب کے لیے عربی زبان میں کچھ صیغے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔